السلام علیکم. آرکیٹیکٹ ماجد خان جی. میرا تعلق جو ہے شعبۂ معمار مطلب کنسٹرکشن آرکیٹیکچر سے ہے. سر میری تقریباً 20 سال ٹیچنگ ایکسپیرینس زیادہ ہو گئی اس سے تھوڑا بہت آگے پیچھے, مگر 20 سال میں سر میں نے جو نوٹ کیا ہے کہ جو بچے ہمارے پاس آتے ہیں یونیورسٹی لیول پہ, ان میں ایک انسرٹینٹی ہوتی ہے, جیسے ابھی سر نے بھی ریکٹیفائی کیا اور آپ نے اس کے اوپر بھی ہے. بیسیکلی واٹ آئی تھنک, میری پرسیپشن ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, مگر ہمارا جو سسٹم ہے ایجوکیشن سسٹم, اس کے اندر اتنے فلاز ہیں کہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. ہمارا بیسک ایجوکیشن جتنا بھی سسٹم ہے وہ امپلائیز پیدا کر رہا ہے, لیڈرز نہیں پیدا کر رہا. جبکہ انٹرنیشنلی آپ جتنی بھی آپ نے ایگزامپلس دی ہیں, خواہ وہ امریکہ کی ہے, چائنا کی ہے, کسی بھی بڑے نیشن کی جو گرو کر رہی ہے, ان کی جو بیسک ایجوکیشن سسٹم کے اندر جو ان کی جو اوور آل ان کی ٹریننگ ہوتی ہے, وہ ان کے اندر وہ ٹریننگ دیتے ہیں کہ ان میں انٹلیکچوئل پیدا ہوتے ہیں. اور ہمارا سب سے بڑا المیہ جو مجھے سمجھ آئی ہے ابھی تک یہی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ریجن کی بات میں اگر کہوں تو وی ہیو بین ان وار سنس ایج, اور میرے خیال میں اگر اس کی بنیاد پہ بھی ہمارا 51% لٹریسی ریٹ ہے, آئی تھنک اٹس این اچیومنٹ میرے حساب سے. تو میں پازیٹیو لوں گا کمپیریٹیولی باقی پاکستان سے. ہماری جو کے پی کی ریجن کے اندر بھی وار آن ٹیرر ہے جو بھی ہے, اس کے اوپر اتنی زیادہ فوکس کی گئی کہ بہت سے بچے, فار ایگزامپل ول گیو این ایگزامپل آف APS, اس نے بہت سے لوگوں کو ڈسکریج کیا ہے کہ اسکولنگ میں نہ جائیں, اب چھوٹے چھوٹے اسکولوں میں ڈال رہے ہیں لوگ. اور میرے خیال میں اٹ از دی ڈیوٹی آف دا اسٹیٹ کہ اس چیز کو ریکٹیفائی کرے کہ بھئی لوگوں کے اندر وہ کانفیڈنس آئے کہ وہ بچوں کو اسکول میں لے کر جائیں, نہ کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ بھئی آپ اور بچے پیدا کرو. آئی تھنک دیٹ واز یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری پالیسیز ہیں, ان کے اندر بھی ان کو ہمیں دیکھنا پڑے. دوسری بات یہ ہے کہ سر کہ میں آئی بلانگ ٹو نارتھ وزیرستان, میرن شاہ, اور ادھر میں دیکھتا ہوں جس طرح آپ اسکولنگ کی بات کر رہے ہیں, وہاں پر اسکولنگ کی جو اپرچونیٹیز ہیں وہاں پہ موسٹلی لوگ مدرسوں میں لے کر رہے ہیں بچوں کو. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہاں پر ایک تو فری ایجوکیشن مل رہا ہے. ہمارے جو اسکولز ہیں اس میں سے بہت سے ایسے اسکول ہیں جو کاغذوں میں تو ہیں مگر ایگزسٹ نہیں کرتے. اس میں امپلائیز جا کر کے تنخواہیں بھی لے رہے ہیں مگر وہاں پہ کچھ نہیں ہے. میں وہی بات کہوں کہ ہمارے سسٹم کے اندر بہت سے لوپ ہولز ہیں جن کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے. میرے خیال میں اس کے لیے ہماری جو ابھی تک ہماری لوگوں کی جو سوچ ہے, جس بنیاد پہ وہ ان کی طرف جا رہے ہیں کہ بھئی ہمیں لیڈرز کو فالو کیا, بھئی اچھا لیڈر آئے گا تو شاید پالیسی چینج ہو جائے. مگر مے بی اس میں بھی وہی بات ہے کہ ہوپ ہے, ہر بندہ اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے کہ یار کچھ ہو جائے, شاید مے اٹ مائٹ چینج. اس لیے کبھی ایک کا ہاتھ پکڑ کے کوشش کرتے ہیں کہ شاید یہ ہمیں پار لگا دے, کبھی دوسری بندے کو. مگر ابھی تک وہی بات ہے کہ ویری انفارچونیٹ کہ ہمیں وہ لیڈر نہیں مل پایا جو ہمیں پار لگا دے. اور اس کے لیے اوبیسلی ہم بھی اتنے کمیٹڈ نہیں, اگر ہوتے تو مے بی وی وڈ ہیو چینج. مگر میرے سنگوں سر اس کے اوپر یہ ہو جائے کہ بینگ APSUP میرے خیال میں اٹس بگ, میں کہتا ہوں آرگنائزیشن, اور میرے خیال میں اپریشیٹ بھی کروں گا کہ آپ لوگ ان چیزوں کو انکریج بھی کر رہے ہیں کہ لوگ اپنے مائنڈ آپ کے سامنے لا کے رکھ سکیں اور اس کے اوپر کچھ کام کر سکیں. تو میرے خیال میں آئی تھنک آپ لوگوں کی یہ جو بیسک ایجوکیشن کے اوپر اگر آپ کی پالیسیز اس میں کچھ آپ کی طرف سے کچھ ایڈیشن ہو سکتی ہے تو آئی تھنک اٹ ول برنگ اے بگ چینج. تھینک یو. وہ بھی ضرور کریں گے جو آپ نے فرمایا کہ اگر بیسک ایجوکیشن میں ہم کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کریں گے انشاءاللہ. بٹ یہ جو آپ نے پکچر بتائی نا, آپ کے یہاں تو جنگ لگی ہوئی ہے, جہاں پہ نہیں جنگ لگی ہوئی وہاں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. پنجاب میں چیف منسٹر تھے شہباز شریف صاحب, آپ لوگوں نے بھی شاید سنا ہوگا, انہوں نے فوج بلائی اسکولوں کی گنتی کرنے کے لیے کہ گوسٹ اسکول کتنے ہیں اور ایکچوئل اسکول کتنے ہیں. فوج بلائی گئی. اب جو ڈپارٹمنٹ اپنے اسکولوں کو گن بھی نہیں سکتا وہ چلا کیسے سکتا ہے. اس کے فوراً بعد میں ناظم بنا لاہور کا. فوج گنتی کر چکی تھی, شہباز شریف صاحب سب کچھ کر چکے تھے, ان کی گورنمنٹ چلی گئی, لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوئے, میں ناظم بن گیا.
لاہور میں 1400 سکولز تھے. ہم نے اس کا سروے شروع کیا تو اس میں 250 سکول فردر گو سکول ہمیں مل گیا. جو جیسے آپ نے کہا صرف کتابوں میں، وہاں تو کوئی جنگ نہیں لگی ہوئی، وہاں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے انفارچونیٹلی. یہ ہمارا لیول آف کمٹمنٹ ایز اے نیشن ہی ویک ہے. ایسے بہت سارے ملک ہیں، میں مثالیں دوں گا جہاں جنگ بھی لگی رہی، جہاں پہ سب کچھ ہوتا رہا، لیکن انہوں نے اپنی اگلی نسل کو خراب نہیں ہونے دیا، اس کو وہ پڑھاتے چلے گئے. ویتنام میں کتنی لمبی جنگ لڑی، اور آج دیکھیں وہ ایکسپورٹ میں بڑے بڑے ملکوں کو ٹکر دے رہا ہے، ان سے آگے چلا گیا. جاپان کے اوپر ایٹم بم گر گئے، اس کے بعد اس کی اکانومی نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. تو یہ کمٹمنٹ ہے ود دی کاز. اگر ہو تو جنگ اور نو جنگ سب ہو جاتا ہے، اور اگر نہیں ہے تو ہمارے وہ علاقے جہاں پہ جنگ نہیں ہے وہ ویسے ہی خراب ہیں جیسے جنگ والے خراب ہیں. آپ کے سامنے جو بات ہے، ہمارے مسائل بہت گھمبیر ہیں، بہت زیادہ ہیں. ایجوکیشن بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم آج اس کو ٹھیک کرنے چلیں گے تو پتہ نہیں ہماری لائف ٹائم میں ہم کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے. بٹ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ سسٹم ہی کیوں نہ ٹھیک کر دیں جو اس سب کو ٹھیک کرے. اگر ہمارے صوبے مینیجبل ہوں گے، پروونشل گورنمنٹ اس قابل ہوگی. ابھی کیا ہے، میں نے آپ سے عرض کیا 32,000 سکولز ہیں آپ کے، جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ چلا رہے ہیں. ان کو اپنے الجھنوں سے فرصت نہیں ملتی کہ وہ کچھ بہتری کر سکیں، اور یہ ہیومنلی پاسبل بھی نہیں ہے. کسی سے اگر ہم یہ امید رکھیں کہ وہ 60,000 سکول چلائے گا کیپٹل سٹی میں بیٹھ کے اور وہ بہت اچھے چل رہے ہوں گے، نہیں چل رہے ہوں گے. یہ آپ کسی دنیا کے سائنٹسٹ کو بٹھا کے اس سے پوچھیں گے یہ سچویشن ہے، اس میں کیا بہتری ہوگی، وہ آپ کو بتائے گا کہ نہیں ہوگی. آپ کو کچھ بیسک چینجز کرنی پڑیں گی، اور وہ بیسک چینجز ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ وہ ڈی سینٹرلائزیشن ہوگی، وہ ڈیولیشن آف پاور ہوگی. نیچے آپ پاور لے کے آئیں گے تو ہوگی. دنیا کے اندر لوکل کاؤنسل سکول چلاتی ہیں، پروونشل گورنمنٹس نہیں چلاتی. لیکن ہم مصر ہیں کہ ہم اسی طرح صوبے رکھیں گے، اسی طرح سسٹم چلائیں گے. جو 79 ایئرز میں رزلٹ آیا پھر وہ بھی نہیں بدلے گا. وہ کہتے ہیں اگر آپ غلطی کریں اور پھر دوبارہ غلطی کریں تو نتیجہ تو وہی نکلتا ہے جو پہلی غلطی کا نکلتا ہے. اس لیے ہم اس سسٹم کو چینج کرنے کی بات کر رہے ہیں جو ان سب چیزوں کو چینج کرے گا اور ٹھیک کرے گا انشاءاللہ.